آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں، میں کوئی گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر مجھے اکیلا کیا ہوا ہے، تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں اب سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو. 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے. میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کے جنرل باجوہ سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکالو. میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک کمزوری میں بات کر رہا ہوں. مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا. مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لیں، میں حقیقی آزادی کی جد و جہد 27 سال سے کر رہا ہوں. میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے. میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا، میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو، کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے. تو اس جمہوری نظام کے لیے ضروری ہے 2 پارٹی سسٹم، 2 پارٹیز مضبوط ہوں، چھوٹے چھوٹے گروپ نہ ہوں. اس سے ہمیشہ عدم استحکام ہوتا ہے. ایک مینڈک ادھر پھدک گیا وہ حکومت ختم ہو گئی، ادھر سے ادھر آ گئے تو وہ پھر تبدیلی آ گئی. تو یہ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں اس کے بجائے 2 پارٹیاں ہو، ایک کے پاس حکومت ہے، دوسری مضبوط اپوزیشن ہو. کہ جس کے پاس حکومت آ گئی ہو اس کو حکومت کرنے دی جائے کچھ عرصے کے لیے، اور اپوزیشن تیاری کرے، تنقید بھی کرے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ایک اپوزیشن کا جو مثبت رول ہوتا ہے ملک میں اس کو ادا کرے. جس کو آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو بھی قواعد و ضوابط سے، رولز آف دی گیم ہوتے ہیں. فٹ بال کھیلی جاتی ہے تو اس کے اپنے گیم کے رول ہیں. اسی طرح اس پولیٹیکل گیم کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ اس کے لیے ہماری جماعتیں تیار نہیں ہیں. اس حوالے سے صورتحال اب پھر آ رہی ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے گروپ ملا کر متحدہ محاذ. پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک سرکل ہوتا ہے. کوئی ایک حکومت بنتی ہے، 1-2 سال 4 سال اس کو کام کرنا، 4 سال تو خیر اب سوال ہی نہیں رہا. پھر اس کے بعد وہ سب گروپ جمع ہو جاتے ہیں اس کی ٹانگ گھسیٹنے کے. ٹانگ گھسیٹنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہمیشہ ہوئے ہیں. چاہے وہ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹنی تھی یا پھر بھٹو کی ٹانگ گھسیٹنی تھی، جس کی ٹانگ گھسیٹنی ہو سب جمع ہو جائے. لیکن اس کے بعد ٹانگ گھسیٹنے کے بعد پھر اب کیا کریں، پھر سب جو ہے جدا ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ پھر چکر کھا کر فل سرکل میں پھر ہماری سیاست ادھر جا رہی ہے، پھر متحدہ محاذ والا مسئلہ بن رہا ہے. بہرحال اس سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت اہم دن ہے، آپ کو پتہ ہے، اور معاملات جو ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ منطقی انجام کی طرف چل رہے ہیں. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن جو یہ سوچی بیٹھے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہی لڑنے دیں گے، وہ مجھے مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے. عمران خان نے آج بڑا اہم اس دن اس حوالے سے ہے کہ 19 تاریخ ہے آج عمران خان صاحب کی ضمانتوں کی تاریخیں ہیں، اور ایک دن ہی کی ڈیٹ رکھی ہے کہ ایک دن میں ساری پیشی ہوں. تو 5 جتنے کیسز ہیں ان میں سے زیادہ تر تو کیا ہیں، یا تو بغاوت ہوتی ہے یا دہشت گردی ہے. کمال ہے. ہنسنا ہی تو اور کیا کرنا ہے بھائی. یعنی ریاستی دہشت گردی، وہ پرچے بنانے ہیں تو پرچے بناؤ کہ واقعی وہ معاملات ہوں. یعنی اس طریقے سے آپ کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے لیول پلئنگ فیلڈ کا. کرپشن اور لوٹ مار کرتے رہے وہ لوگ اور بڑے آرام سے نکل کے چلے گئے. آج کوشش کرتے رہے عمران خان کو اس سارے پروسیس میں ڈالنے کی، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے شروع میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا میں آپ کو پتہ ہے کہ کس دن موڈ ہو میرا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے کچھ فرمودات ہے وہ میں سارے جو باتیں کی ہوتی ہیں ذرا ہماری اصلاح کے لیے. یعنی یہ نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں میں کرتا کہ مجھے کوئی، یعنی میرا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو میں تو اس لیے آپ تک کہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ یہ چیزیں بتاتا رہوں. اور مقصد بڑا واضح ہے.
عمران خان صاحب نے کل جو تقریر کی، یعنی پریس کانفرنس کرتے ہیں ڈیلی، آپ کو پتا ہے میڈیا پہ تو بین کیا، اور کمال کی بات ہے پیپرا کہتا بین نہیں ہے، اور چینلز اپنے دین چلا نہیں رہے، تو کون ہے جو یہ روک رہا ہے؟ یہ سوچیں نا، آپ کو خود سوچنا ہے نا کہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ دیکھنا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چلے تھوڑا سا جو عمران خان نے جو اس وقت گفتگو کی، میرا دل ہے کہ میں آپ تک وہ بتا دوں، اور وہ یہ چونکہ چیزیں ریکارڈ میں رہے گی، یہ والا جو معاملہ ہے یہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے، سنیے گا۔ لیکن میں آج آپ سب سے کیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جس طرف ہم اب نکل گئے ہیں نا، آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں، میں کوئی گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر مجھے اکیلا کیا ہوا ہے، تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو۔ 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے، میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کے جنرل باجوہ سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکالو۔ میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا۔ مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لیں، میں حقیقی آزادی کی جد و جہد 27 سال سے کر رہا ہوں، میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے میرے پاکستانیوں۔ میں کل جا رہا ہوں، ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں، میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے۔ جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو میرا تو ملک یہ ہے، میں تو سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں۔ میں تو میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، ادھر میرا جینا مرنا ہے، کسی صورت نہ جانا ہے، نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے کہ جی -1 کر لو۔ میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس میں آیا تھا، میں تو حقیقی آزادی کے لیے آیا تھا۔ میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا۔ میری جد و جہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں۔ کل میں جا رہا ہوں، کوئی 19 میری بیلز ہیں، ایک کسی نے جج نے پریشر میں آ کے کینسل کیا، حالانکہ کیس بوگس کیسز ہیں سارے، لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کے جی بیل کینسل کر دیا، جیل میں چلا جاؤں گا، اس کے لیے بھی تیار ہوں، تیاری کر کے جاؤں گا۔ وہ نہیں جاؤں گا تو کوئٹہ میں کیس کر دیا۔ سوچیں سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ خاندانی دشمنی تھی۔ ابھی قتل ہوتا ہے تو 4 گھنٹے کے بعد جناب لا منسٹر کہتے عمران خان نے قتل کر دیا۔ یہ اسی طرح ہے جب وہ میرے اوپر جب وہ گولی چلائی تھی اس نے شوٹر نے نوید نے، تو ابھی چند منٹوں کے بعد ڈی پی او کے فون سے وہ ساروں کو میسج چلی جاتی ہے جی میں دینی، یعنی کہ وہ دینی انتہا پسند ہے، عمران خان نے دین کی توہین کی یا کیا، وہ پہلے سے پتا تھا۔ یہ بالکل وہی ہے، 4 گھنٹے، اس کے 40 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ہمیں پوری کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پاکستانی تھے جو کہ وہ کشتی جو چلی تھی سیریا سے اور جو گریس یعنی یونان کے قریب جا کے وہ جو کشتی ڈوبی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پاکستانی اس میں تھے۔ ابھی تک پوری ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن خوفناک چیزیں سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو انہوں نے نچلا جو تہہ خانہ تھا اس کے اندر گھسایا ہوا تھا اور ان کو اوپر نہیں آنے دے رہے تھے، اور زیادہ تر جو لگتا ہے کہ جو لوگ ڈوبے ہیں وہ پاکستانی تھے۔ ابھی یہ بھی نہیں پتہ چلا کتنے ہیں، لیکن جو بھی بچے ہیں ان سے جو آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ ایک خوفناک قسم کا یہ سانحہ ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے، اوروں کے لیے بھی، اور بھی جو وہاں کشتی کے اوپر تھے جن کا ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ڈوبے ہیں۔ لیکن اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے، جن کو آرام سے ویزا مل جاتا ہے، ان میں سے تو 9-10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ان کو امید چلی گئی ہے۔
کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان ادھر جا رہا ہے کہ ادھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہیں یا ہنر ہے یا پروفیشن ہے. لیکن جن کے پاس نہیں ہے، جن کو ویزے نہیں ملتے، وہ اسی طرح کشتیوں پہ کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں. وہ اس پیسے سے کسی کو دیتے ہیں کہ جی ہمیں ناجائز طریقے سے پہنچا دیں وہاں. جس طرح یہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے، سب ناجائز تھے، یعنی سب ایلیگل تھے. ان کے پاس کسی کے پاس ویزا نہیں تھا. ان سب نے پیسے دیے تھے، جو دلال ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پار پہنچوا دیں گے. یہ انہوں نے ان کو پیسے دے کے ساری زندگی کی کئیوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے یا خاندان جمع کر کے بھیجتا ہے باہر، کے باہر سے پیسے کما کے واپس بھیجیں گے. تو وہ یہ سارے وہ لوگ تھے. جو دوسرے بھی تھے وہ بھی یہ لوگ تھے. اچھا، اب ان میں یہ جو لوگ جا رہے تھے یہ کن ملکوں سے جاتے ہیں؟ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کون سے ملک ہیں جدھر اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے سارا پیسہ اکٹھا کر کے خاندان ان کو باہر بھیجتا ہے. وہ کون سے ملک ہیں؟ یہ وہ ملک ہیں جدھر یا تو جنگیں چل رہی ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو قانون سب ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے نکلتے ہیں. جس طرح ابھی سوڈان میں آپس میں خانہ جنگی ہے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں سے. جس طرح سیریا کے اندر جنگ چلی تھی، شام کے اندر، ادھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یا لیبیا کے اندر سول وار ہوئی جب، تو آپس میں جب لڑے تو ادھر لوگوں نے جانا شروع کیا. لیکن اور کون سے ملک ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو 27 سال سے کہہ رہا ہوں انصاف کی تحریک، میں کہنے کی اپنی قوم کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا، رول آف لا نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہاں خوشحالی نہیں آتی. تو یہ سارے تقریباً لوگ ادھر ان ملکوں سے جا رہے ہیں جدھر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر جنگل کا قانون ہے. تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک جن کے اندر رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے اور کدھر کم ہے. تو پہلے تو میں آپ کو پہلے 15 ملک آپ کو بتا دوں کہ جدھر قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے، اور جدھر لوگ چھوڑ کے ان ملکوں پہ جا رہے ہیں، یعنی غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں کن ملکوں پہ جا رہے ہیں. ان میں ملک ہیں ڈنمارک، ناروے، یہ اسکینڈینیویا کے ملک ہیں، سویڈن. سب سے زیادہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا رول آف لا ہے. لوگوں کو پورا اعتماد ہے ان کے انصاف کے نظام پہ، یا انصاف ہے ان ملکوں کے اندر، عدل اور انصاف ہے. تو سب سے امیر ملک یہ ہیں، اور ادھر سب سے زیادہ انصاف ہے. تو یہ انصاف کے اندر یہ جو جتنے بھی ملک ہیں، یہ 0.90 سے لے کے 0.80 کے بیچ میں یہ سارے ملک ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، بیلجیم ہے، کینیڈا ہے، آئرلینڈ ہے، برطانیہ ہے، لگزمبرگ ہے، نیوزی لینڈ ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈز ہے. یہ سارے وہ ملک ہیں، اور امریکہ جن کی جو یہ رول آف لا انڈیکس میں سب سے اوپر ہے. تو یہ وہ ملک ہے جس کی طرف یہ لوگ کشتیوں میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے یہ ان ملکوں کی طرف جاتا ہے. اب آ جائیں وہ ملک جن کی 40.40 سے نیچے ہے، 0.40 سے 30 تک جن کی رول آف لا انڈیکس میں، یعنی جدھر انصاف سب سے کم ہے. اب وہ کون سے ملک ہیں؟ جس میں ملک ہیں افغانستان ہے، میانمار ہے جدھر یہ ابھی تباہی مچی ہوئی ہے، جدھر ملٹری نے سنبھالا ہوا ملک، ادھر پاکستان ہے، یوگینڈا ہے، زمبابوے ہے، کانگو ہے یعنی افریقہ کے ملک ہیں، موزمبیک ہے، ایتھیوپیا ہے جدھر بھی ابھی خانہ جنگی چلی ہے. تو وہ ملک ہے نکراگوا ہے یعنی ساؤتھ. سو یہ وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم اس وقت قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا ہے، جدھر سب سے کم انصاف ہے. ان سارے ملکوں سے یہ وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم ہے. ادھر سے لوگ جا رہے ہیں ان ملکوں میں جدھر سب سے زیادہ انصاف، اور کیونکہ انصاف ہے خوشحالی ہے. میں یہ آپ کو کیوں آج بتا رہا ہوں؟ میرے پاکستانی بھی میری ذرا غور سے بات سن رہے ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ عمران خان وہ خوش قسمت انسان ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے. جو میں نے زندگی میں اللہ سے اپنے لیے مانگا اس نے مجھے دے دیا.
میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ رول آف لا انڈیکس میں سے 140 ملک میں ہمارا نمبر 129 ہے، یعنی 129واں نمبر اس ملک کا ہے جدھر سب سے کم انصاف ہے۔ اب یہ سوچ لیں کہ یہ انڈیکس ادھر کا ہے جب سے یہ 9 مئی کے بعد مکمل طور پہ یہاں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ 9 مئی کے بعد پاکستان میں وہ بہانہ مار کے، اور میں انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا میں یہ ثابت کروں گا، کیونکہ اب تو مجھے ڈیٹیلز آ گئی ہیں ساری، کہ ہمارے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پلان کر کے یہ آگے لگائی ہیں، اور یہ ہر جگہ سے ایک ہی آواز ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں تھے۔ میں نے ایک سے پوچھا ہے، ہمارے لوگ چھپے ہوئے تھے، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں جیل میں ہیں، مجھے تھوڑا آہستہ آہستہ لیٹ پوری طرح اس کی خبریں ملی ہیں، لیکن جس سے بھی میں نے پوچھا ہے انہوں نے ایک چیز کہی ہے جی، کہ ایک دم کوئی لوگ آتے تھے اور یہ ایک دم ساروں کو اشتعال دلواتے تھے کہ چلو وہاں چلو، ادھر چلو جی GHQ چلو ادھر جا کے یہ جو جہاز چوک پہ میاں والی میں اس کو آگ لگا دو۔ لوگ کہے جی اب ہیں کون؟ وہ ہمارے تحریک انصاف نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ تو یہ ہر جگہ سے یہ آئی ہیں، کور کمانڈر گھر کا جلا دیا گیا، بڑا شور مچایا گیا، لیکن آج تک کوئی IG پولیس سے پوچھا ہے کہ 2-3 گھنٹے لگ رہے ہیں کراؤڈ کو آنے کے لیے، آپ کدھر تھے؟ جو ٹرمپ کے لوگوں نے جب ان کی پارلیمنٹ کیپٹل ہل کے اوپر جب انہوں نے چڑھائی کی، سب سے پہلے پولیس چیف کو فارغ کیا، تو ادھر تو یہ اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اور کیوں نہیں ابھی تک CCTV کیمرہ کی ساروں کو ٹی وی کے اوپر ڈیٹیلز آئی، سارا وقت ٹی وی پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ بتائیں تو صحیح، وہ شکلیں تو بتائیں، کیوں نہیں صحیح معنی میں ہمارا کیوں نہیں موقف لیا گیا؟ ہم ساروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے ہیں، کیسز کر دیے ہیں، میرے اوپر، میں جیل کے اندر تھا، 9 میرے اوپر جیل میں جب میں تھا 9 کرمنل کیس کر دیے ہیں کہ میں نے ان کو اشتعال دلوایا تھا۔ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ہاں جی ہمارے پاس آتی ہیں جی کہ ہمارے پاس بڑے ثبوت جمع کیے ہوئے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ تو چھوڑو، 27 سال میری پولیٹکس میں ایک دفعہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی احتجاج کرو، ایک دفعہ مجھے کوئی بتا دے۔ میرے سارے پارٹی سینئرز کو میری پالیسی کا پتا تھا، اور سارے سینئرز وہی باتیں کر رہے تھے، پرامن احتجاج، ہم کہیں بھی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جلانا تھا یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا، ایک دم 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اور سارا کچھ بلیک آؤٹ میڈیا سے اور سارا کنٹرول ہو گیا ایک دم۔ تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا کہ ایک دم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا۔ لیکن میں آج آپ سب سے کیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جس طرف ہم نکل گئے ہیں نا، آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں، میں کوئی گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر، مجھے اکیلا کیا ہوا ہے، تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو۔ 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے، میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کے جنرل باجوہ سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکالو۔ میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا۔ مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لیں، میں حقیقی آزادی کی جد و جہد 27 سال سے کر رہا ہوں۔ میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا، میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو، کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب کی ساری بات سن لی ہے، اور دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے میں نے بھی کوئی FCC ایویڈنس نہیں دیکھی، وہ اپنی جگہ باتیں ہیں۔ دیکھیں غلط تو نہیں نہ کہہ سکتا میں ابھی بھی کہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو۔ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا براہ راست کوئی بیان نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو انسٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے
اب اللہ رکھا محمد بھٹو سے کہہ کے دلوا کے جو مرضی آپ کہتے رہیں. کوشچن ہے کہ کیا ان کی انٹینشن اور موٹو بنظیریت تھا؟ یہ تھا تو پھر نارمل ٹرائل میں آنے دیں نا. ملٹری کورٹ میں کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اور ہم وہاں وکلا برادری ہم نہیں سمجھتی ہیں کہ سارے معاملے کو ہم ملٹری کورٹ میں. بار بار میں نہیں وہ دہرانا چاہتا بات، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے. آپ نے وہ ساری گفتگو جو ہے نا عمران خان کی آپ نے ساری سن لی. اچھا ایک معاملہ جو بڑا اچھا ہاں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن جو نگرانی والا کام تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. میں نہیں سمجھ رہا کہ اس میں کوئی ایسی بات رہ گئی ہوئی ہے. اب تو اگلے الیکشن آگے جانے کی بات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بڑا اسٹرانگ کیس ہے الیکشن کروانے کا. الیکشن نہ کروانے کے معاملے میں کچھ نہیں رہ گیا آپ کے پاس. آپ کوشش کرتے رہے کہ ایسی ایک شکل بنا سکے، لیکن وہ شکل بن نہیں سکی ہے. اب ان کے پاس کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے. منجن ختم ہو گیا ہے. وہ جو منجن بیچنے آئے تھے نا، وہ منجن بیچ کے چلے گئے. کچھ نہیں ملا، رہا ہی کچھ نہیں ان کے پاس. ہے کوئی کچھ تو بتا دیں آپ لوگ. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو یہ چیز سارا کچھ بتا سکے. اور انسانی اسمگلنگ کا ایک پہلو جو باقی لوگوں نہیں بتا سکے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے جب یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ اتنے پاکستانی جو ہیں وہ مر گئے ہیں کشتیوں میں ڈال کے بھیڑ بکریوں کی طرز پہ، اور یہ دھندا جھڑ رہا ہے نا. وزیر داخلہ میں نے تو استعفیٰ مانگا تھا، وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگا تھا، وزیر داخلہ کا استعفیٰ مانگا تھا. یعنی ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں اصل میں قصوروار اور جرم وار. 109 میں ان کو سزائیں دینی چاہیے. جو ہمارے پاکستانیوں کا مذاق ہو رہا ہے آپ نے دینا ہے. آپ باقاعدہ لیگل روٹ سے لے کے جائیں اتنے پیسے دے کے، اور آپ قانونی طور پر سارا کچھ نہیں کر رہے. یاد رکھیے گا یہ سب سارا اللیگل ہے. اور اس سارے پروسیس سے آپ جس طرح لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ طریقہ اسمگلنگ کا کیا طریقہ کار ہے. اگر آپ کا ویزا جنون ہے تو آپ تو بائی روڈ بائی اپنا کیا کہیں بائی ایئر سفر کریں گے، یا دوسرا طریقہ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ کار ہے آپ قانونی طور پر. یہاں تو اسمگلنگ ہے بلوچستان والی سائٹس کے اندر سے جا کر، یہ ایران والی سائٹ کو لے جا کر سمندر میں یا باقی چیزوں میں جس طرح سے، اور کس طرح کے لوگ انوالو ہیں، ان لوگوں کی روٹی روزی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. روٹی روزی ہونی چاہیے، مگر کیا یہ روٹی روزی ہے؟ یہ روٹی روزی ہے نہیں. یہ ظلم ہے اور فراڈ ہے. اسے روکنا ہے. اور واقعی ہم نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. وہ کیا ہوگا؟ وہ نیچے سے 2-4 لوگ پکڑ لیں گے، آپ بڑی کارکردگی دکھائیں گے. آپ اب سوگ بنانا چاہتے ہیں. کیا سوگ بنانا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ کے پاس آپ ابھی تک تو آپ کو سالڈ بات نہیں لا سکیں. یا تو بتائیں کہ سالڈ بات لے کر آئیں. یا پاکستانی شہریار جو ہے نا، سلطان کے والد شاہن محمود نے کہ ایجنٹ نے اس کا برین واش کیا ہوا تھا کہ وہ ہم اس کو 2 دن میں یورپ پہنچ جائیں گا. 3 دن میں پہنچ جاتے ہیں. بھائی بائی ایئر جا رہے ہیں تو یہ اس کانٹیکس میں کیا کتنے کا ٹکٹ ہے یار؟ ہمارے پاکستانیوں کو بھی سوچنا ٹکٹ کتنی ہے بائی ایئر. اور جنون لگا ہے نا، ویزا لگا، تو پھر اس میں جب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے غیر قانونی طور پر کیوں بھیجتے ہیں یار، کیوں ظلم کرتے ہیں. اور یہ سارا جب تک ایف آئی اے یا ان میں انوالو نہ ہو تو یہ کام ہو نہیں سکتا. آنکھیں بند کیے ہوئے. اور جو شاید محمود جو بندرہ سے تعلق ہے کہ وہ نہ سمجھتا، اور 500 کی کشتی ہے اور 5-6 دن لگیں گے یہ جاتے ہوئے جو اس نے بتایا. اچھا کریک ڈاؤن کرنے سے نہیں ہوگا یہ مسئلہ. میں پھر بتاتا چلوں. کراؤنا جرم یہ اب تک اتنا عرصے میں کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے کہ 14 جون کو جنوبی یونان کے ساحل پر ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی کشتی ڈوبنے میں 78 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی، جبکہ سینکڑوں افراد لاپتہ. ریسکیو آپریشن میں 104 افراد کو بچا لیا گیا، مگر بعض اندازوں کے مطابق اس کشتی پر 750 سے زائد افراد سوار، 100 کے لگ بھگ بچے ہو سکتے ہیں. اور 12 شہریوں کا بچانے کا بتایا. انہوں نے بتایا کہ گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، گجرات اور کوٹلی. آپ کو پتا ہے یہ گجرات اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں سے یورپ کی طرف زیادہ جاتے ہیں. میرپور کے حوالے سے بات ہے. اب تو اتنے پاکستانی یعنی
آپ یورپ میں آ جائیں، لنڈن میں آ جائیں، اتنے آباد ہیں، اور یہاں پر اب جہاں بھی ہو، اور کوسٹ گارڈ کے حوالے سے یعنی وہ لوگ جس طرح ہیں، فہرستیں تیار ہیں، اور میرپور کے اندر سے کیا ہوا وہ سارا کہ یونان جو ہے نا کشتیش کا مدعید کا مقدمہ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں درج کر لیا گیا. وہ کیا پولیس کیا کرے گی؟ آپ اپنا بے وقوف بناتے رہیں آپ اس کو. اور ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں جو یونان کے حوالے سے نا کوسٹ گارڈ فورس پر کشتی لوٹنے سے قبل مدد فراہم نہ کرنے، اس کے ڈوبنے میں ملوث ہونے کے حوالے سے الزام عائد کیے جا رہے ہیں. بھائی ان کو میری بات سنیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیوں زبردستی لے کے جائیں ان کو اندر؟ کل ان کے گلے پڑنے ہیں. تو وہ تو ہم جتنا مرضی کہتے ہیں وہ تو اپنی جان بچاتے ہیں. اور اس کو بچانے کے لیے دیکھیں، یہ ایک تو جتنا بھی ہے نا بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایکسرسائز کرنی پڑے گی آپ کو. ایکسرسائز کیا کرنی پڑے گی؟ یہ جتنے ایجنٹ ہیں ان کو رجسٹر تو کیے ہیں، آن لائن کر دیں سارا ڈیٹا. ایک بندے کو بیٹھ کے ہر چیز آن لائن اویلیبل ہو ان کے بارے میں، تاکہ لیگل جس نے جانا ہے وہ لیگل جا سکے. یہ کام تبھی رکے گا. اس طرح نہیں. ہم نے یعنی حج کے کوٹے کے حوالے سے دیکھیں، بڑا فراڈ روکنے کے حوالے سے جب اس کو ریگولرائز کیا، عمرے میں جانے کے لیے حوالے سے پروسیجر سارے آگے. تو یہ آپ جب تک اس طرح نہیں کریں گے ایسے. اور دوسرا FIA کی، یہ جو میرا جانتا خیال ہے انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے FIA کے نکالیں، اس کی ایک علیحدہ فورس بنائے. وہ فورس بیٹھ کر اس سارے معاملے کو دیکھے، ٹریک کرنے کے لیے ہر چیز جو ہے نا. اور اس کی اپنی ایک فورس. آپ کو پتہ ہے پولیس وغیرہ ان سے نکالیں گے تو حالات بہتر ہوں گے، ورنہ تو یہی پیسے ویسے کا دھندا چلتا رہنا ہے. اور یہی دھندا جو ہے اس ملک کے لیے بڑا نقصان دہ. نئے قانون کی ضرورت ہے، بنا ہوا قانون، لیکن اس کا ریگولیٹ کرنے کا، رجسٹریشن کا پروسیس سارا آپ نیا کریں گے تو بہت بہتری آ سکے گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.